رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین راجہ رئیس جنجوا، ان کا تعلق تحصیل گجرخان کے گاؤں موڑا شیرا سے ہے، یونیکوسو مگوٹ کے اندر یہ گاؤں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان، بہت ہی اچھا نوجوان، مرد مجاہد، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں آپ سے بات کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کا وہ کارکن ہے، بہت اچھا نوجوان ہے، بات ثبوت۔ انشاءاللہ ان کے سیشن کے بعد ان کا سیشن سٹارٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں راجہ رئیس بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت مہربانی جی، شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ راجہ رئیس بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، ایک تو تعارف ہوتا ہے، شخصیت کا تعارف ہونا ضروری ہوتا ہے، آپ اپنے تعارف کے ساتھ احباب کو یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے یہ آپ کب سے کر رہے ہیں اور یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب صاحب، الحمدللہ میں ایک دیندار فیملی سے میرا تعلق ہے، تو میں 2004 سے یہ میں ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ وہ یہ وجوہات ہیں کہ پہلے تو میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ میرا ایک دیندار گھرانے سے میرا تعلق تھا، شروع سے کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہوئی تھی، کیونکہ جب گھر میں دین کا کام ہو رہا ہو تو اس سے بچے زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مجھے اس بات کا احساس تھا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے کہ انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے کسی مسلمان کی وہ ہیلپ کرے۔ دوسری وجوہات یہ ہے کہ میں نے کچھ زندگی کے 2-3 سال جو ہیں وہ میں نے خود مشکل میں گزارے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ مجھے احساس تھا۔ تو 2004 میں نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے حبیب صاحب اپنے اہل و عیال میں ایک اپنے ہمارے عزیز تھے، وہ کمزور تھے، میں نے انہیں 1000 روپے کا اس وقت سودا تقریباً اس میں کافی مثلاً 5 کلو چینی بھی آ جاتی تھی، 5 کلو گھی بھی آ جاتا تھا، تھوڑا بہتر تھی، اتنی مہنگائی نہیں تھی، تو میں نے 1000 روپے سے میں نے سٹارٹ کیا ہے ویلفیئر کا کام۔ پھر وقت گزرتے گزرتے الحمدللہ پھر ساتھ ساتھ میرا یہ نمبر بڑھتا چلا گیا۔ یہ جو سپورٹ کرنے والا کام تھا وہ اس میں یہ تھا کہ میں نے جن لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ سپورٹ اس طرح کرنا ہے کہ کنٹینیو کرنا ہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھار۔ یہ تو عام بھی معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کبھی بندہ گاؤں میں جاتا ہے، کسی پھوپھی کوئی ملی اسے 150 دے دیا، کوئی ماموں ملا، کوئی چاچا ملا، اس طرح۔ لیکن نہیں، میں نے اس کی باقاعدہ کہ 2004 سے ایک پلاننگ تھی میری کہ سپورٹ کرنا ہے، بے شک ایک بندے کو کرنا ہے لیکن کنٹینیو کرنا ہے۔ تو وہ میں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا انہیں، پھر اسی طرح ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، پھر ماشاءاللہ نمبر بڑھتا چلا گیا۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنا جو بزنس کرتا تھا، میرا گاڑیوں کا اپنا الحمدللہ شو روم ہے راولپنڈی میں، تو پھر کاروبار میں بھی برکت آنی شروع ہوگی، ظاہر ہے چیز نظر آتی ہے۔ اور میرا دن بدن اللہ پہ بھی تقوی بڑھتا چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب میں کوئی بھی کام کرتا فلائی مثلاً میرے ساتھ جیسے جیسے نمبر بڑھتے چلے گئے، جو میناواری والے سودے تھے، تو ویسا ویسا میرا کاروبار میں بھی مجھے بہتری خود بخود نظر آتی تھی، تو اس کی وجہ سے پھر میں زیادہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا اس کام میں۔ تو اس طرح میں نے پھر 15 سال میں مختلف پروگرام اس میں اور بھی بیچ میں آتے رہے، اپنے علاقے میں اور بھی چھوٹا موٹا جو فلائی کام ہو وہ میں کرتا رہا۔ تو یہ بھائی 15 سال کے بعد آج تقریباً مجھے 6-7 ماہ ہوئے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں مضبوطی دے دی تھی، منٹلی میں اتنا مضبوط ہو گیا تھا حبیب صاحب، اللہ واحد ہے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں مثلا بڑے بڑے پروجیکٹس کی طرف دن بدن بڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب یہ ان لیگل ہوگا، میں اگر بڑے لیول پہ کرتا ہوں تو پھر میں نے یہ اپنی رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن خود رجسٹرڈ کروائی۔ اور حبیب صاحب الحمدللہ
یہ تن تنہا میں نے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن، رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی ہے، میں نے اکیلے میں بنائی ہے. اور میرے ساتھ حبیب صاحب الحمدللہ کم از کم 10-11 لڑکے، 2-3 لڑکے جو ہیں وہ باہر کے، لیکن 6-7 لڑکے وہ میرے ساتھ شروع پہ کام بھی کرتے رہے. تو انہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دی ہے. شروع کا معاوضہ میں انہیں لگ دیتا ہوں بقایا. مثلا کسی پروگرام پہ جب جاتا ہوں، زہر آگے پیچھے پروگرام جو کیے تو اس کا میں انہیں الگ دیتا ہوں، شروع کے علاوہ دیتا ہوں. کیونکہ جب آپ فلائی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے 15 سال ہو گئے. اب مجھے اس کام میں مثلا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آئے ہم، یہ تقریباً مجھے 5-6 ماہ ہونے والے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے اس میں بہت. اللہ تعالیٰ صحیح. میرے خیال میں رئیس بھائی کا لنک جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے یا اس کا کوئی نیٹ کا ایشو ہے. احباب، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں. جی جی رئیس بھائی یہ بے بتائیں کہ شک. رئیس بھائی یہ لیکن بتائیں کہ ایک جی ایک بات میں بتاؤں حبیب بھائی کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ جو ویڈیو یا پکچر وغیرہ ہے، میں پہلے اس سے بہت، میں اب بھی اتنا میں اسے اچھا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن وقت کی مجبوری ہے یہ کہ یہ میں اگر اپنے تحت کام کرتا رہتا، انفرادی طور پہ میں کرتا رہتا، تو شاید یہ میں بہت 150 بندوں تک یہ کر سکتا تھا. لیکن یہ اوپن ہی میں اس لیے ہوا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ میسج جائے. میں ہر جگہ پہ رزاق بھائی، یہ میں اپنا حبیب بھائی میں بات کرتا ہوں، جو بھی جس جگہ میں پروگرام کرتا ہوں، سپیچ میں بھی میں کہتا ہوں کہ میں خود غربت سے آیا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ میری بہت زیادہ کوئی مل لے، لیکن یہ جو اللہ کی رضا والے کام ہوتے ہیں، بھی بھائی جو لوگ بھی یہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ گواہ ہے جی کہ اگر بندہ انسان کی سوچ ہو کچھ کرنے کی، تو میں کہتا ہوں انسان کے پاس حبیب رزاق صاحب کچھ بھی نہ ہو، بہت کچھ انسان کر سکتا ہے. ہاں اگر کچھ کرنے کی سوچ آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ کے پاس جو مرضی ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے. سوچ ہی نہیں ہے. سوچ جو ہے بھائی، میں پریکٹیکل اس میں اوپر آیا ہوں، سوچ یہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار پیدا کی ہے. ایک سائڈ پہ اذان ہو رہی ہے، ایک سائڈ پہ ڈول باج رہا ہے، یہ سوچ آپ نے خود جانا ہے. یہ منٹلی طور پہ اگر آپ کہیں گے کہ میں نے ڈول کی طرف جانا ہے، یہ سٹرکچر پورا اس کا محتاج ہے، آپ ادھر چلے جائیں گے. اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ نہیں اللہ اکبر، اللہ کا بلارا آ گیا، نماز ادا کرنی ہے، فرض نماز، آپ نماز کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ سوچ ہے. لیکن سوچنا آپ نے ہے، برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بہت زیادہ برکت ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ علم ایک سمندر ہے، جیسا جیسا آپ اسے حاصل کرتے ہیں آپ کو اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے. مجھے بہت زیادہ اندازہ اس سے ہوتا ہے. جیسا جیسا میں آگے جاتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں دے دی ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان میں جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا دیا ہوا ہے، روزانہ یہ کاغذ گٹھے کر رہے ہیں، یہ حالانکہ کام بھی نہیں آنے ہوتے. بالکل. کتنی کی زندگی ہوتی ہے انسان کی، 50-60 سال ایج ہوتی ہے. یہ بتائیں رئیس بھائی کہ آپ نے دوران سوشل ویلفیئر کن زیادہ پروجیکٹس جی پہ فوکس کیا، کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا کہ جو عوام کے اندر ان کی کمی پائی جاتی ہے، تو ان کو عوام میں وہ کمی جو اچھا اب تک جو کیے ہیں اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں نا. اچھا اس میں یہ ہے بھائی کہ میں نے بہت زیادہ کے پی کے میں کام کیا ہے. کے پی کے میں اگر گنتی آپ کو کرواؤں نا کمپلیٹ، میں نے ترخوں میں پروگرام کیا ہے، میں نے اتھروڑ میں پروگرام کیا ہے، کالام میں کیا ہے، چرسدہ میں کیا ہے، مردان میں کیا ہے، سوابی میں کیا ہے، یہ جتنے علاقے میں سب میں کیا ہے. اچھا اب بات یہ کہ اس ایریا میں کیوں کیا ہے؟ بنسبت ہمارے پنجاب کے پی کے میں غربت زیادہ ہے، اور وہاں پہ میں جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے، جس جگہ تک میں جاتا ہوں نا، وہاں پہ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے. شاید وہاں پہ سیر کے علاوہ شاید میں کہتا ہوں شاید 5 یا 10 لوگ جاتے ہوں گے. صحیح ہے.
اس سے زیادہ وہاں پہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ جہاں پہ میں جاتا ہوں مجھے آگے سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں جی جب سے ہم پیدا ہوئے، مثلا بنیر میں گیا ہوں، وہاں پہ بزرگوں کی ایجیں تھی 80 85 85 ان کی ایجیں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے گاؤں میں کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں آ سکتا، تو بڑی مشکل آپ زندگی گزار رہے ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ اس سے پہلے کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کے کہا کہ الیکشن والے کبھی کبھار آتے ہیں ووٹیں لینے کے لیے، لیکن آپ پہلے بننے کے جو فلائی کام میں ہمارے پاس آئے، اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. دوسری بات جو وہ آپ نے سوال کیا ہے، پاکستان میں بھائی ان ایریاز میں سب سے پہلے جس سے انسان زندہ رہتا ہے نا بھائی، ذاک بھائی اپنا بی بھائی، اللہ گواہ ہے، سب سے پہلے انہیں زندہ رہنے کے لیے جو خوراک ہے اس کی ضرورت ہے. بھائی اتھروڑ میں نے پروگرام کیا ہے 2000 بچوں کا، وہ میں آپ کو ہم نے نہیں ڈالی ہے وہ ویڈیو، میں نے لڑکوں کو کہا یہ نہ ڈالو کیونکہ یہ دوسرے ملکوں میں بھی یہ جائے گی تھی، بہت انسلٹڈ بات ہے. کلام میں جہاں تک سیر گئے وہاں تک لوگ جاتے ہیں، وہاں تک ابھی بھائی لاکھوں روپیہ سیر پہ لگا کے آ جاتے ہیں. اسی کی بیک سائڈ پہ ہے اتھروڑ نام ہے اس جگہ کا، پوری ایک پٹی ہے وہ، مثلا گاؤں ہے نا پہاڑ کے ساتھ ساتھ. اللہ پہ یقین کریں آپ کہ اگر 2000 بچہ تھا، 2000 بچے میں سے 1200 بچہ ایسا تھا بیچ میں کہ جن کے پاؤں میں کوئی جوتا ہی نہیں تھا اکثر میں، اور پورے برف کے ساتھ سائڈ والے پہاڑ جتنے تھے وہ بڑے پڑے، برف اتنی ہوئی ہے اس سائڈ پہ، لیکن ان پہ اکثریت میں بچے ایسے تھے جن کے پاس سویٹر بھی نہیں ہے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تعلیم کہتے ہیں نا، تعلیم تو میں کہتا ہوں انسان جب ابھی بھائی زندہ ہوگا تو وہ تعلیم حاصل کرے گا. بالکل درست. اگر وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، جن لوگوں کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے وہ تعلیم ان کے لیے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تعلیم فضول ہے. بھائی ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، ہمارے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، ہم پیٹ ہمارا بھوکا ہے، تعلیم تو سیکنڈ پہ آتی ہے. تو وہاں پہ رزاق صاحب میں نے اپنا بی بھائی جس علاقے میں گیا ہوں کے پی کے میں، وہاں پہ خوراک کا بہت مسئلہ ہے، پلس لوگ میڈیسن سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ وہاں پہ ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے میڈیسن آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہے پاکستان میں. بعض علاقوں میں نے پوچھا شوگر، وہ کہتے ہیں کہ جی شوگر کے اکثریت میں ان علاقوں کے جو مریض ہیں وہ بےچارے سسکیاں لے کے وہ ماری جاتے ہیں، ان کے گردے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی دوائی لینے والا، کوئی چیک اپ کرنے والا. آگے میں انشاءاللہ نیکسٹ سوال میں بتاؤں گا کہ میں ادھر وہاں پہ کوئی پروجیکٹس کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اس سائڈ پہ، کیونکہ سائڈ ایریا میں اسی لیے میں نے پروگرام کیے ہیں بھائی کہ جو پنجاب کا ایریا ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ نظام چلتا ہے. کچھ شہروں کے لوگ ہیں وہ مانگ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو سائڈ ایریا والے لوگ ہیں وہاں پہ غربت ہے، اور غربت کی جب سبھی لوگ غریب ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیا دیں گے؟ تو جو ان علاقوں سے جو ہمارے مثلا راولپنڈی یا ان علاقوں میں آگے، یہ بہت تکڑے لوگ بھی ہیں لیکن یہ علاقے میں جانا بھی پسند نہیں کرتے. میں سمجھ سکتا ہوں. بس وہ اپنے ہی رحم و کرم، اللہ تعالیٰ ہی ان پہ مہربان ہے، اللہ ہی مہربانی کرے، بقایا ان کا اللہ کے بغیر کوئی بندہ نہیں ہے ہیلپ کرنے والا. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ، ہم ایک انسان ہیں ابھی بھائی، میں ایک انسان ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں. دیکھیں نا ہمارا پنجاب بھی ہے، ہمارا اپنے بھائی علاقے بھی ہیں، ہم کوشش، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سوچ دی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. آپ بھائیوں کی ہمارے ساتھ تعاون ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا. جو آپ کے بھائی ہالینڈ بیٹھے، ایسے لوگوں کی، بے لوث لوگوں کی بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے پاکستان کو. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا. رئیس بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جی ہماری جی اس چینل، یہ جو ہمارا چینل ہے جی جی اس میں ایک تنظیم ہے اسٹریٹ اینجل، جی سیٹ اور اینجل، اسٹریٹ ٹھیک، اینجل جو تنظیم ہے اس کے جو اچھا ممبرز ہیں، میں جی حیران کن آپ کو بات بتاؤں گا، اور یہ ایسی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی، جی کہ جس کے ممبر فیملی ممبر ہیں
یہ بابر اچھا بڑی بھائی نیچے آپ دیکھیں جی کمنٹس میں آصف کیفی بھائی کمنٹس لکھ رہے ہیں، وہ یہ بھائی ہیں آپس میں، ان اچھا کے اچھا جو گھر والے ہیں وہ بچے بھی ہیں، وہ بھی اپنی پاکٹ منی جو ہے اس اسٹریٹ اینجل کے فنڈ میں ڈالتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا صحیح. چینل ہے یہ بھی ہماری ایک تنظیم اسٹریٹ اینجل سے منسلک ہے. رئیس اچھا بھائی ان کے آپ کی ایک میں بات لے رہا ہوں، ان کے جی بچے ماشاءاللہ ادھر ہالینڈ ہی ہیں. جی ساری فیملی ان کی ہالینڈ ہے، ٹوٹل کے اچھا ٹوٹل ہالینڈ. اچھا یہاں کی میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑی وضاحت دے دوں. یہاں پہ بھائی آپ جتنا مرضی اچھا کو پروگرام فلائی کریں، یہاں پہ اکثریت میں جو ہے نا وہ صرف اس بات تک بات محدود ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ایسا ہی اچھے. ایسا ہی ایسا ہی. ایک بندہ کتنی کرے گا، ہم تو کریں گے انشاءاللہ، کوئی جی مسئلہ جی نہیں بالکل ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کاموں میں حصہ لیں، وہ خود اپنے علاقے میں غور کریں. یہ ہم تو نہیں کہتے کہ ہمیں وہ سپورٹ کریں، بالکل. لیکن کم از کم جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا بچہ اپنی پاکٹ سے دیتا ہے، اسی جی طرح یہاں پہ بھی اگر لوگ زیادہ سے زیادہ یہ فلائی کام شروع کر دیں تو پاکستان الحمدللہ یہ بیسٹ ملک ہے. آل ورلڈ میں پاکستان پاکستان ہے، پھر ایسی بے شک بات نہیں ہے، بے شک لیکن اگر اس طرح کی سوچ ہو تو. بے شک درست کہا. جی ابھی آتے ہیں پروگرام کے اس سوال کی طرف جو سب سے میں نہیں رکھتا اس سوال کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ لانچ جی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایک ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں اس مدرا چکوال ڈبو روڈ پر اپنے سٹاپ سکھو موڑ پر کہ جس سے اچھا جو مطلب ہے کہ عوام کے لیے عام ہوگا، یعنی کہ ضرورت مند لوگوں کے لیے جو ڈیزرو کرتے ہیں اس کے لیے، تو وہ پروجیکٹ کیا ہے یہ عوام سننا چاہتی ہے. اچھا وہ یہ پروجیکٹ ہے بھائی کہ ابھی بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ اصول ہمیشہ غربت میں بنتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، 2012 کی بات ہے کہ 2012 میں نے چکوال روڈ پہ میں نے ایک 1.5 کنال زمین لی ہے مین روڈ پہ. ٹھیک ہے، اللہ بیچ میں اس بات کا گواہ ہے کہ جب میں نے لی اسی وقت میں نے بھائی کے نام پہ کروائی، اور میں نے کہا کہ یہاں پہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم ایک فلائی ہاسپٹل انشاءاللہ بنائیں گے. ماشاءاللہ. اپنے علاقے کے لیے میں انشاءاللہ بفضل خدا ایسا پروجیکٹ لاؤں گا کہ پورا علاقہ اس سے مستفید ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ مہنگائی کی وجہ سے ہم خود ایک نئے علاقے سے میرا تعلق ہے کہ جب گاؤں کے علاقوں میں اب ہمارا بھی گاؤں ہے، غربت کی وجہ سے مثلا اتنا ذریعہ معاش اچھا نہیں ہوتا ہے گاؤں میں، تو جب بھی کوئی ہماری بہن ماں کوئی بھی اس طرح کے مثلا آری بیماری تو انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے، تو اللہ پہ یقین کریں کہ لوگ 150 200 500 ہزار میں کہتا ہوں کہ مانگ کے لوگ دوائی کے لیے آتے ہیں، لیکن آگے 2 ہزار 3 ہزار روپیہ بل بن جاتا ہے بخار کی دوائی کا آج کل. ایسا ہی ایسا ہی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ڈیلیوری کیس کوئی آج کل کرواؤ یہاں سے راولپنڈی سے کروائیں، اللہ پہ یقین کریں 50 ہزار روپیہ 60 ہزار روپیہ وہ پہلے جمع کرتے ہیں. تو میری ایک سوچ تھی کہ زمین اس پہلے میں نے لے لی تھی، اور انشاءاللہ جلد ہی پہلے میں وہاں پہ ایمبولینس سروس چلاؤں گا. ماشاءاللہ. اس کے بعد جو نیکسٹ میرا پہلا کام ہے وہ ہاسپٹل والی جگہ پہ ایک پوائنٹ بنانا ہے. میری وہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، ایڈی والوں کے سے بھی میں نے کافی ایکسپیرینس لیا ہے، پوچھا ہے کہ یہ کس طرح چلانی ہے. تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کے لیے میں نے گاڑی بھی اپلائی کی ہوئی ہے، کیونکہ میں گاڑی اس کے لیے اپنے ادارے کے نام پہ میں منگواؤں گا جاپان سے. صحیح ہے. وہ بھی میری بات ہوئی ہے بندوں سے. تو انشاءاللہ بفضل خدا علاقے کے لیے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. انشاءاللہ یہ جو انشاءاللہ بٹی ضرور. صاحب ہیں ان کو بھی میں کہوں گا. تو انشاءاللہ زمین میں نے لی ہوئی ہے، اس پہ زمین اللہ کی ہے، لیکن اس کی پرچیزنگ صرف اور صرف میں نے اپنی پاکٹ سے لی ہوئی ہے، میری ذاتی زرد خرید ہے وہ چیز وہ زمین. تو وہاں پہ انشاءاللہ ہاسپٹل بنانا ہے. پہلے وہاں پہ ایمبولینس سروس چلائیں گے، کیونکہ ایمبولینس سروس کا بہت مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے عیدی والوں سے پوچھا جو مندرہ میں وہ ان کا جو پوائنٹ ہے، انہوں نے بہت ایک برے الفاظ میں ہمارے علاقے کو یاد کیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کے علاقے میں لوگوں کی مثلاً 5 کنال میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن ڈوڈیال چکوال تک ہم جاتے ہیں مریض لینے کے لیے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس پورے علاقے میں
40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के ये जो वाया है इसमें कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप होता है कोई भी काम। तो इंशाल्लाह बफजल खुदा वहां पे पहले मैंने एम्बुलेंस सर्विस चलानी है और उसके बाद फिर उस हॉस्पिटल का इंशाल्लाह नक्शा बनवाना है और इंशाल्लाह फ्लाई अस्पताल वो जो बनाना है उस पर कोई थोड़ी बहुत ही फीस रखेंगे, कोशिश करेंगे। बेशक छोटे पैमाने से मैं चलाऊंगा, लेकिन वो जो मेरी एक सोच है उसके मुताबिक ही वो अस्पताल बनाना और चलाना है। तो ये एक अपने इलाके के लिए देखें, मेरी भी कोई बहुत बड़ी मिले नहीं है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करते करते ये अपनी मदद आपके तहत में ये काम करता हूं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाल्लाह। रईस भाई, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं, और चूंकि मैं आपकी फैमिली को भी जानता हूं, बड़े अरसे से हमारा फैमिली तल्लक भी मौजूद है। जी जी। रईस भाई ये बताएं कि बल्कि एक पैगाम है, आप जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये सोशल वर्क के हवाले से आप लोगों को कोई पैगाम दें कि जिससे आगाही आए और ये लोगों के अंदर जज्बा जागे। जज्बा, ये जो सवाल आपने किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो जवाब दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर मैं बगैर साखियों के ये काम करता हूं ना, तो जो बात होती है वो मैं क्लियर कट मैं करनी ज्यादा पसंद करता हूं। सबसे पहले देखें ना जी, ये भट्टी साहब भी सुन रहे होंगे, सबसे पहले हमने अपने ज़हनों को करप्शन से पाक करना होगा। जब तक हमारे मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक हम फलाई कामों की तरफ नहीं आ सकते। हमारी निजात का जरिया इबादत और इंसान की खिदमत करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। लेकिन इंसानियत की खिदमत तब होती है इंसान से कि जब वो खा रहा है, जो पी रहा है, वो उस पे जो वो रकम इस्तेमाल कर रहा है उसका हलाल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें कि यहां पे मैं ये जितना भी वेलफेयर का काम करता हूं, ये हबीब साहब मैं जाते खुद मैं परचेजिंग करता हूं। ये नहीं कि मैं अपने लड़कों पे ये कोई मुझे इस तरह का है कि वो शायद कोई करप्शन करेंगे। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ, कि वो कोई इसमें करप्शन करेंगे, लेकिन नहीं, यहां पे एक पूरा माशरे का माइंड सेट बना हुआ है कि हर दूसरा बंदा झूठ में मुलव्वस है, हर दूसरा बंदा करप्शन में मुलव्वस है। अगर ये माशरा, अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, हालांकि मुस्लिम कंट्री है, अगर ये एक बात सोचे हम कि हम इतना नजायज आगे पीछे से माल इकट्ठा करते हैं, हमारी टोटल 40 50 60 साल एज होती है, 30 साल तक तो हमें समझ ही नहीं होती, 30 से 40 साल तक 45 साल तक हम कमाई करते हैं, उसके बाद वैसे भी बीमारियां लग जाती हैं। सही है। तो बात यह है भाई कि सबसे पहले लोगों को चाहिए कि वो कोशिश करें सच पे मबनी जिंदगी गुजारें। सच बहुत अच्छी चीज है, सच आप बोलते हैं तो ये बुनियाद है, हमारे इस्लाम में भी ये बुनियादी चीज है। बेशक। तो उसके अलावा जिन लोगों के पास अल्लाह का ताला का दिया हुआ है, उन लोगों को मैं ये मैसेज देता हूं कि मेरी कोई मिलने नहीं है, कोई बड़ा मेरा कोई सेटअप नहीं है। मैं अगर अपना एक जरिया माश करता हूं, अपना एक बिजनेस करता हूं, उस कारोबार से जो पैसे निकलते हैं तो मैं अब जितना भी हो सकता है मुझसे वो मैं फलाई कामों में लगा देता हूं। तो जिन लोगों के पास अल्लाह ताला का इतना दिया, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पास माल कितना है, उनको तो फिर भाई चाहिए कि वो लोगों की हेल्प करे। अगर पाकिस्तान में ये जो लोग कहते हैं ना कि सुपर पावर अमेरिका है, अमेरिका है, अमेरिका है, अगर वल्ला मैं पाकिस्तान में हर एरिया में जाता हूं, अगर तकड़े लोग लोगों के साथ हेल्प करनी शुरू कर दें, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इतने तकड़े लोग रहते हैं। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेशक छोटे पैमाने पे अपने कमजोर लोगों को हेल्प करनी शुरू कर दें, और इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत में अल्लाह ताला शायद फरमाते हैं कि अजर अजीम तैयार करके रखा है। क्योंकि आप सूरत बकरा की तीसरी आयत है, इल्लल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना स्वलाता, जो लोग अल्लाह पे ईमान लाए बिन देखे, व युकीमूना स्वलाता, और नमाज को कायम किया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमारे दिए में से खर्च करते हैं, हमने जो उनको रिज्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं।
مومن لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے. اب ہم اپنا آپ دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. صحیح صحیح حبیب صاحب ہم بالکل سب یہ ہمارے پوری جتنا ہمارا ملک ہے اپنا یا کرۂ ارض پہ جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں اوورسیز پاکستانی ہے جو ان کے لیے بھی یہ میں پیغام ہے کیونکہ ان کو یہ میری بات تھوڑی سوچنی چاہیے کہ میں پاکستان کے تقریباً یہ جتنا کے پی کے ہو گیا کشمیر ہو گیا ان علاقوں میں ویلفیئر کا کام کرتا ہوں. جو بندہ ویلفیئر کا کام کرتا ہے اسے بخوب حالات واقعات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں. تو بہت زیادہ غربت ہے. تو میں ان لوگوں سب کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ مہربانی کریں اپنے ملک میں کمزور لوگوں کا خیال کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. بہت شکریہ رئیس بھائی. چلتے چلتے ایک بات کہوں گا. سب جی مہمانوں جی سے ہم کہتے ہیں کہ جی جی آپ نے آج سے دن میں آپ سے ملاقات ہوئی تو یقیناً جب آپ نے انٹرویوز کا ذکر کیا تو میں نے دیکھ کر سوچا کہ آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ کیا اور باقاعدہ آپ نے کچھ پروگرام سنے. جی تو جی کیوں نہیں سنے نا. آپ ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ حبیب صاحب آپ کے چینل کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ جو موجودہ حالات واقعات ہیں نا ظاہر ہے میں آج 6 ماہ ہو گئے مجھے کنٹینیو یہ کام کرتے ہوئے صحیح ہے. یہ ویلفیئر کا. تو آپ اللہ پہ یقین کریں کہ آپ پہلے بندے کہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. ٹھیک ہے یہ ہماری جو پاکستان کی میڈیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. آمین. یہ بغیر کوئی لیے دیے کسی ایسے بندے کا کہ جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں اس پاکستان میں جب تک فلائی کام کرنے والے بے لوث خدمت کرنے والے لوگ نہیں ابھریں گے تب تک کیسے ٹھیک ہوگا. ہر بندہ جب مفاد کی بات کرے گا تو مفاد سے تو کامیابی نہیں ملتی انسان کو. تو آپ کے یہ گلوبل ٹی وی آپ بابر بٹی صاحب اور آپ کو میں یہ مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوچ دی ہے اور آپ عملی طور پہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں. یہ آپ میں کہتا ہوں کہ مبارک کے مستحق کے کہ آپ نے اتنا بے لوث کام آپ کر رہے ہیں جو یہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سوارے گا اور آخرت آمین. بھی. اور انشاءاللہ بفضل خدا جلد یہ دیکھنا انشاءاللہ گلوبل ٹی وی جو چینل آپ نے بنایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کس طرح ترقی دیتے ہیں کیونکہ جو لوگ بے لوث چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی کیونکہ آپ تو ایک اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں. میں اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ نے مجھے ایک ٹکے کا بھی آپ نے مجھے کوئی یہ نہیں کہا کہ کوئی ہم آپ سے کوئی پیسے لیں گے. یہ بیچ میں گواہ اللہ ہے. اب بے لوث آپ نے کہا کہ آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں میں نے کہا جی ویلکم کوئی مسئلہ نہیں. تو میں تو آپ کا بہت ہی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا یہ بات کرنے کا. تو اس پہ میں بٹی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو آپ کا بھی حبیب صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس بات کی. آمین آمین. آپ نے رئیس بھائی کی باتیں سنی. اس پورے جی انٹرویو میں ایک چیز انہوں نے اور بہت ایک اور بات ہے اپنا جی بھائی سر ایک اور چیز ہے کہ میں تھوڑا سا یہ بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ جو چیز میں نے کی ہے خود وہ میں لازمی میسج دیتا ہوں کہ جب تک آپ ناقابل برداشت کو برداشت نہیں کریں گے تب تک آپ فلائی کام نہیں کر سکیں گے. انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے. انسان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں فلائی کام کر رہا ہوں فلاں بندے کے ساتھ میں سپورٹ کر رہا ہوں جب وہ گزرا اس نے مجھے اسلام نہیں کیا یا بندوں میں اس نے کھڑا ہو کے مجھے وہ ملا نہیں یا فلاں جگہ پہ میں نے اسے کوئی کام کہا تو وہ میرے کام نہیں آیا تو پھر آپ فلائی کام نہیں کر رہے. پھر آپ ایک اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. بے شک تو جب تک پاکستان کی عوام یا جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں آپ اگر پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں آپ اللہ کی رضا کی خاطر کریں. اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو دے گا. آپ کو خود نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اجر دیتے ہیں. تو یہ پورے پاکستان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ بے لوث لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے
کہ جس کے ساتھ تم اچھائی کر رہے ہو اس کی شر سے بچو، وہ تمہارے ساتھ برا کرے گا. بے شک وہ بیسیکل وہ برا نہ بھی کرے، لیکن جب آپ کی سوچ بن جائے گی کہ اس کے ساتھ میں نے یہ کی ہے، آگے سے اس نے میرے ساتھ یہ کی ہے، اس نے کیوں کی ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ تو دنیا داری کی خاطر کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کر رہے. تو یہ اگر انشاءاللہ بفضل خدا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ اگر یہ کام کریں، انشاءاللہ دیکھنا کہ دن دگنی رات چگنی کس طرح اللہ تعالیٰ میں ترقی عطا کریں گے. اور بے لوث جو لوگ چلتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اللہ پاک. تو یہ آپ بھی جو یہ کام کر رہے ہیں حبیب صاحب، آپ کو پھر میں آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت بے حد مشکور ہوں کیونکہ میں خود بے لوث خدمت کرتا ہوں. واللہ جو مجھے اپنے فیلڈ کے بندے ملتے ہیں بے لوث میں، واللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں، تبھی پاکستان کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ رئیس بھائی. انشاءاللہ ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں.